ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت ہجرت کرنے سے یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے نے ہجرت کی تھی تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس نے ہجرت اس نیت سے کی ہے کہ وہاں جا کے دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی لیے سمجھ جائے گی، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب مشکات نے اپنی کتاب شروع کی ہے۔ اس حدیث کے متعلق شارحین کہتے ہیں کہ علم کا آدھا حصہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت دل کے قصد ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آدمی جو ارادہ کرتا ہے، شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ غایت العمل کس مقصد سے کام کر رہا ہے، کام کرنے کی غرض غایت کیا ہے اس کے پیچھے، یہ نیت ہے۔ دل کے قصد ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت کے تعلق سے بہت تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، میں تفصیل میں جا سکتا نہیں، صرف مختصر باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس اجر والذکر ما له قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شيء له فعادها 3 مرار فيقول رسول اللہ لا شيء له ثم قال ان اللہ تبارک وتعالی لا يقول الا ما كان له خالصا له وابتغي وجه۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اللہ کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول اب دیکھیے ایک شخص جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے کہ اس کو اجر بھی ملے اور اس کو جو ہے اس کی ناموری بھی ہو جائے، اس کا نام بھی ہو جائے اور اس کو اجر بھی ملے، اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ سوال دہرایا اس صحابی نے، تو 3 مرتبہ اللہ نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا، خالص اللہ کے لیے کیا گیا، وہ ابتغی وجہ، اللہ کی رضا چاہیے گئی، وہی عمل اللہ قبول کرتا۔ تو سارے اعمال کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ سارے اعمال کی روح اخلاص ہے۔ بڑے سے بڑا عمل ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ جو ہے بیکار ہی نہیں جائے گا، بلکہ الٹا اس پر جو ہے آدمی عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو وہ بہت ساری سے آج نہیں پیش کرتا، صرف اخلاص کے بارے میں جتنی وہی پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے اندر کیا نیت سے آدمی عمل کر رہا ہے، کیسا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی علی فراشہ وهو ينوي ان يقوم ويصلي فغلبت عینہ حتی اصبح کتب له ما نوى والنوم صدقۃ من ربہ۔ نیت کا عمل کتنا، نیت کتنی بڑی ہے ایمان والے کی۔ ایک شخص بستر پر آتا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص بستر پر اس نیت سے آتا ہے کہ جو ہے رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اٹھ سکتا نہیں ہو، نیند کے غلبے سے نہیں اٹھ سکا تو جس کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب لکھا جائے گا اور انہیں اللہ کی طرف سے اس کو انعام ہو جائے گی۔ لیکن نیت کتنی بڑی صحیح خالص نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، تو صرف نیت پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال
رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک فلما دنا بالمدینة قال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا هو معكم قالوا بالمدینة اقواما قال نعم بالمدینة اقواما حبسهم الأجر حبسهم العذر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، تم جو وادی بھی طے کیے، تم جو راستہ بھی چلے، وہ تمہارے ساتھ برابر شریک ہیں، تمہارے ساتھ اجر میں برابر شریک ہیں وہ لوگ، اور ہم مدینہ کے اندر ہیں۔ تو اللہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں مدینہ میں ہیں اور آپ بول رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اجر میں شریک کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذر نے روک کے رکھا تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ برابر شریک ہوتے، وہ میرے پاس آئے تھے، میرے پاس سواریں نہیں تھی، میں نے سواریں نہیں دی ان کو، روتے لوٹ گئے وہ، صرف نیت کی وجہ سے ان کو جو ہے گھر میں بیٹھ کر بھی وہ اجر مل رہا ہے جو باہر جا کے آ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور غزوہ ہے، وہاں جا کے یہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ ثواب ان کو مل رہا ہے۔ تو نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں جو صحیح عمل کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اگر نیت واقعی خالص نیت ہے تو، اخلاص اس کے اندر ہے تو، اخلاص نہیں ہے تو جا کے بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ معلوم کچھ لوگ گئے تھے منافقین، ٹھٹا مذاق کر رہے تھے، اللہ عجیب عجیب مذاق کر رہے تھے، تو ان کو پوچھا کیا تم کر رہے تھے؟ ہاں نہیں ہم ایسے دل لگی کر رہے تھے، کہ تم نے کفر کی بات کی، تم اللہ روز سے مذاق کرتے ہو، جا کے ایمان کھو کے آئے۔ معلوم کچھ لوگ جو ساتھ گئے تھے منافقین، وہاں ایمان کھو کے آئے لوگ، کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کے اجر مل رہا ہے، یہ دیکھو اتنا بڑا فرق، کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ان کو اجر مل رہا ہے، کچھ لوگ ساتھ جا کے ایمان کھو کے آ گئے، کیسی عجیب بات۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال حين بعث الى اليمن فقلت یا رسول اللہ اوصینی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ اللہ کے رسول نے مجھے یمن کا والی بنا کر بھیجا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت مجھے کیجیے۔ قال اللہ کے رسول نے فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اللہ کے رسول نے تم اپنی نیت کو خالص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم اپنی نیت کو خالص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی اخلاص سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو تمہاری نجات کافی ہے۔ تو حدیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ ایک بدکار عورت کا ہے، راستے سے جا رہی تھی، سخت پیاس لگی تھی اس عورت کو، دیکھا تو جو ہے وہاں جانے کے بعد کنواں تھا، لیکن کنواں کی دیواریں نہیں بنی تھیں، مشکل سے اتری، اس نے پانی پیا، پی کے باہر آ گئی، دیکھا تو ایک کتا جو ہے، کتے کا بچہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، اس کے دل میں رحم آتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسا مجھ کو تکلیف ہو رہی تھی اس کو تکلیف ہو رہی۔ اب کیا کرنا، پھر دوبارہ اتر کے پانی کیسے لا سکتی تھی، اپنا چمڑے کا موزہ تھا اس میں پانی بھری اور لا کر جو اس کو کتے کو پلایا، تو اللہ تبارک نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے تو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی ہے، وہ حدیثیں بہت ساری ہیں، میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑے سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا، دین کا عالم قاری حافظ بن جانا، اللہ کے راہ میں بے انتہا خرچ کرنا، سب بڑے سے بڑے عمل، اگر وہ اخلاص سے نہیں ہے تو جہنم میں لے جائیں گے آدمی۔ تو یہ بدکار عورت کا واقعہ ہے، ایک صاحب یہ کیا کسے کاڑے یہ بدکار ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، یار حدیث میں صحیح حدیث میں واقعہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں واقعات ہیں کیا ہے۔ شرط تو ہے نا بھائی کہ وہ صاحب ایمان ہوگی جبھی تو اس کو نجات ہوئی۔ اب وہ اعمال کے لحاظ سے بری تھی، لیکن اس کے دل میں آ گیا کہ اللہ کی مخلوق تڑپ رہی ہے، میں کیا کروں، تو اللہ کے لیے اس کے دل میں رحم آ گیا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا کیونکہ اخلاص سے عمل کیا تھا۔ تو اخلاص سے جو بھی عمل ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، معلوم، اخلاص کے ساتھ چھوڑا عمل بھی معمولی مت سمجھو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت جو اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الناس علی نیاتہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ کیا نیتیں ان کی، کس نیت سے کام کیا ہے، کیا اس کی غرض و قائد تھی، اس لحاظ سے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کا اثر اس پر ہونے والا۔ تو نیت جو ہے دل کے قصد ارادے کہتے ہیں، تمام اعمال کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس
کے سوا کوئی غرض نہ، تھوڑی سی غرض بھی شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو کینسل کر دے، بس نہیں میں قبول نہیں کرتا. جیسا کہ ابھی یہ پہلی حدیث کے اندر آیا، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کو اجر بھی ملے گا اور میرا نام بھی ہو جائے گا. غزا للاجری والذکری، نام ہو جانے کے لیے اجر تو ملے گا، نام بھی ہو جائے گا ہمارا بس. تو اللہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ان اللہ تعالیٰ لا يقبل الا ما كان له خالصا وابتغي وجهه، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی رضا چاہیے گی بس. دیکھو ہمارے سارے اعمال کو ہم کنٹرول کر دیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں کہاں تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کہاں تک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کہاں تک جو ہے اپنی شہرت کے لیے ہے، کہاں تک جو ہے لوگوں کے دباؤ سے ہو رہا ہے. کسی الگ الگ مقاصد سے لوگ کام کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی مقصد ہمارے سامنے نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا، یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ سارے اعمال کی روح ہے، اسی پر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، ورنہ اعمال بالکل غرق جانے والے. تو ہم اعمال میں بہت کوشش کرتے رہتے ہیں، بہت سارے اعمال ہو رہے ہیں، اگر اخلاص سے نہیں تو ساری چیزیں بیکار. تو اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ کے صفات کا استحضار سے. پرسوں حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے صفات کا استحضار دل و دماغ پر ہماری جو ہے یہ موجود ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری کیفیتوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دل کے حال سے اللہ کا لوگ واقف ہونا. پھر کل اللہ کے سامنے پیشی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آدمی آج دیکھ لے کل کیا بھیجا ہے کل کے واسطے. وہاں جا کے ٹھہرنا اللہ کے پاس. لوگوں کو بنا سکتا ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، کیا کریں، متقی پرہیزگار جو کچھ ہے بنا، صوفی سب بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیا دکھائے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے واسطے کیا بھیجا ہے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. یوم تبلی السرائر، سینے کے راز باہر کھول دی جائیں گے، بس کیا کیا ہے کس لیے کیا ہے سب باہر آ جائے گا. تو یہ کل اللہ کے سامنے پیشی اور اللہ کے صفات کا استحضار. اور تیسری چیز جو ہے مخلصین کی صحبت. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مخلصین کی صحبت میں رہو. جب تقوی پیدا ہو، صحابہ کرام کے اندر تقوی پیدا ہوا تھا، اخلاص پیدا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوا تھا. اور کیا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، تم میں کوئی احد پہاڑ اللہ کے راہ میں دے، اخلاص سے ہی دے، ریاکاری تو ہونے والا نہیں، قبول ہونے والا نہیں. ایک احد پہاڑ اللہ کے راہ میں تم دو تو میرے صحابی کے سیر آدھے سر کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اخلاص ان کے اندر تھا. اخلاص کی جو میگنیٹیوڈ، اخلاص کی جو مقدار تھی وہ بے انتہا تھی ان کے اندر. خالص اور مخلص تھے صحابہ کرام، ایک چھوٹا سا کام بھی بغیر اخلاص کے نہیں کرتے. تو آج ہم کتنا بھی کریں گے تو وہ درجے کو نہیں پہنچے صحابہ کرام، صرف اخلاص کی بنیاد پر. تو اخلاص پیدا ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، تابعین میں پیدا ہوا صحابہ کی صحبت سے، صحابہ کی تبھی تابعین میں پیدا ہوا تابعین کی صحبت سے. اخلاص پیدا ہوتا ہے مخلصین کی صحبت سے. یہ جو آیت ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا تقوی کرو اور مخلص صادقین کی صحبت میں رہو. اوپر ذکر چل رہا تھا وہ تین جو لوگ جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں جانے سے رک گئے تھے، وہ منافقین کے ساتھ تھے. وہ بہت سے منافقین تھے، انہوں نے نہیں یہ چلتا ایسا ویسا کر کے بیٹھے رہے، بہانے کر کے. تو اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کس کے ساتھ تھے، تم لوگ مخلص نہ رہو، تم لوگ ان کی صحبت میں رہو، ان کی کمپنی میں رہو، ان کے ساتھ رہو. جب اخلاص پیدا ہوگا تو اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ مخلصین کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. اس کے بعد اخلاص نہیں پیدا ہوگا. لوگ سمجھیں کتابیں پڑھنے سے آ جائے گا، کتابیں پڑھنے سے نہیں آ سکتا ہے. سمجھ لیا لوگوں نے، کتابیں پڑھنے سے علم حاصل کرنے کی، علم اپنی جگہ ہے، اخلاص اپنی جگہ. اخلاص ایک صفت ہے جو دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی ہے. صفات جو ہے ایک دوسرے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. علم ویسا نہیں، علم پڑھ کے بیٹھ کے پڑھ کے آ سکتا ہے، سو کے پڑھ سکتا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کے آ سکے. اب تو انٹرنیٹ آ گیا، دیکھ لو بہت کچھ علم آ جائے گا. لیکن اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص تو صحبت سے آتا ہے. حضور کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آیا، صحابہ کی صحبت سے تابعین کو آیا، تابعین کی صحبت سے جو تبع تابعین کو آیا. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت سے جو مخلصین تھے جن کو صوفیہ کہا گیا، ان کی صحبت سے جو ہے امت نے بہت کچھ حاصل کیا. تو صحبت سے حاصل کیا. علم تو بہت کچھ موجود ہے، تو اس کو لوگ آج نگلیکٹ کر رہے ہیں. بس علم آ رہا ہے جا رہا ہے، علم آ رہا ہے جا رہا ہے، علم آتا ہے جاتا ہے، اور کیا کریں گے. علم حضرت علی فرماتے علم آتا ہے، عمل کو آواز دیتا ہے، پھر عمل نہیں جا پڑتا. تما اور گھس گئی، علم خارج ہو گیا. عمل کیا چیز علم کو نکال دیتی ہے؟ اب تما دنیا کی تما گھس گئی، بس سب علم خارج ہو گیا. سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں. تو اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. انشاءاللہ کل حدیث آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اخلاص
پر اخلاص حاصل کرنے اور اس کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریا سما سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة قائمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔